بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے پرانی واقعات کے سلسلہ میں پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہے سبا قوم کا سیلاب۔ قوم سبا پر سیلاب کیوں آیا، جی اللہ کا عذاب کیوں آیا، اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کا پارہ 22 سورہ سبا، اور اس واقعے کی بنا پر اس سورت کا نام ہی سورہ سبا رکھ دیا گیا ہے، اور آیت نمبر 15 کا 17 کا۔ تو اس واقعے کی آج ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں، وہ تفسیر خزائن العرفان سے کر رہے ہیں۔ یہ سبا عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس قوم کی بستی یمن کے شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر ہے، اور اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی زرخیز تھی، آب و ہوا اتنی پاکیزہ اور لطیف تھی کہ اس بستی کے اندر نہ تو کوئی مکھی ہے، نہ مچھر ہے، نہ کوئی پسو ہے، نہ کھٹمل ہے، نہ کوئی سانپ ہے، نہ کوئی بچھو ہے۔ یہ چیزیں وہاں نہیں ہیں، وہاں کی آب و ہوا کا تو ایسا اثر تھا۔ اور اس آبادی کے چاروں طرف باغات ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، اور ان باغات کے پھل بڑے میٹھے اور اچھے ہیں، اور اس بستی کے پھل بڑی بڑی دور تک مشہور تھے، لوگ آتے ہیں، لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ باغات کی وجہ سے، پھلوں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے پر ایسا کرم کیا کہ ان کا موسم بڑا معتدل تھا۔ اگر گرمی کا موسم آتا تو گرمی جو ہے وہ معتدل ہوتی، درمیانی سے ہوتی، زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اگر سردی کا موسم آتا تو ہلکی سردی ہوتی، زیادہ سردی نہیں ہوتی، کہ درمیانہ سا موسم آتا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح 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 کی نعمتوں سے نوازا، تو اسی طرح ہی لوگ جو ہیں اپنی سرکشی میں زیادہ ہو گئے، سرکشی کرنے لگے، ان کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے۔ جب یہ قوم سرکش ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اکرام کو بھیجا، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک 13 انبیاء اکرام ان کے پاس تشریف لے کر آئے۔ انہوں نے ہر نبی کا انکار کیا۔ جب ہر نبی کا انکار کیا تو ان کا جو سردار تھا، جس بڑا متکبر تھا، اس کا نام حماد تھا، وہ انبیاء کرام سے کہنے لگا کہ ہم تمہارے خدا پر ایمان لے کر نہیں آتے، اس کو نہیں مانتے، اس کی وحدانیت اقرار نہیں کرتے، تم اپنے رب سے کہو جو ہمیں دیا ہے وہ ہم سے واپس لے لو۔ تم بار بار ہمیں کہتے ہو کہ اللہ تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، تو تم اپنے رب سے کہو یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لو۔ اور پھر اعلانیہ کفر کرنا شروع کر دیا کہ جو شخص اسے ملتا اسے کفر کی دعوت دیتا، اگر وہ کفر کرتا تو اس کو کہتا ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ جب یہ قوم اپنے گناہوں کے اندر ڈوب گئی، سرکشی کے اندر انتہا کر دی، پھر اللہ رب العزت نے ان پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ جب اللہ رب العزت نے سیلاب کا عذاب بھیجا، ان کے باغات ڈوب گئے، مکانات ڈوب گئے، گر گئے، بہہ گئے۔ وہ جو بستی بڑی مشہور تھی، خوبصورت تھی، خوبصورتی کے اندر بے مثل و بے مثال تھی، وہ کھنڈرات کے اندر جو ہے تبدیل ہو گئی۔ وہاں کے لوگ جو تھے، سرکش جو تھے، وہ سیلاب کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بستی کو پھر پانی کے سیلاب کے اندر ڈبو کر غرق کر دیا۔ تو سیلاب اس بستی پر کیسے آیا؟
اور سیلاب آنے کی وجہ یہ ہے کہ قوم سبا کی بستی کے جو کنارے تھے اس کے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے کہ پہاڑوں کے ساتھ یہ چاروں طرف گھیرا ہوا تھا، درمیان میں یہ بستی تھی۔ اور ملکہ بلقیس اس نے ان پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے بند بنا کر اوپر نیچے 3 پانی کے بڑے بڑے تالاب جو ہے بنا رکھے تھے، تاکہ جب پانی کی کمی محسوس ہو تو ان جو بڑے بڑے تالابوں سے پانی ہم لوگوں کو دے سکیں۔ تو ان پہاڑوں کے درمیان میں بڑے بڑے تالاب تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک چوہے کو حکم دیا کہ اس تالاب کی دیوار میں سوراخ کرو۔ وہ چوہے نے سوراخ کرنا شروع کر دیا، چھوٹا سا سوراخ ہوا، اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، بڑا ہوتا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے وہ دیوار تالاب کی گر گئی اور پانی جو ہے اس بستی کی طرف آ گیا۔ وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے، اپنی مصروفیات میں تھے، اچانک ہر طرف سے جب پانی آیا ڈبو کر بہا کر ہر چیز کو لے گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم سبا کے اوپر آیا جو سیلاب کی شکل میں آیا، اور ہر چیز کو اس نے فنا کر دیا، اس بستی کا نام و نشان مٹا دیا، اور وہاں کھنڈرات بن گئے اور کانٹے دار جھاڑیاں اگائی۔ وہ خوبصورت بستی ایک جنگل میں تبدیل ہو گئی، کھنڈروں کے اندر جو ہے تبدیل ہو گئی۔ تو یہ قوم سبا کا سیلاب تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا، اور سورہ سبا کے اندر اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے سورت کو سورہ سبا کہتے ہیں کہ جس کے اندر قوم سبا کے سیلاب کا ذکر ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پہلی قومیں کیوں تباہ ہو گئی؟ اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات ہمیں بتا کر سبق یہ دیتا ہے کہ تم سے پہلی قومیں میرا اور میرے نبیوں کا کی اطاعت سے منہ پھیرا، فرما برداری سے انہوں نے منہ پھیر دیا، انہوں نے میرے حکم کو نہیں مانا، تباہ و برباد ہوگی۔ کہ تم ان واقعات کو پڑھ کر سبق حاصل کرو۔ اگر تم بھی اس طرح سرکش بن جاؤ گے اور مجھ سے منہ پھیر لو گے اور میری احکامات کا انکار کرو گے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا